اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی الائمة المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ اعظم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم. عزیزان، یقیناً آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم آج کل خصوصی طور پر محرم اور سفر میں عزادار کیا، مبلغ کیا، علماء کیا، مجتہدین سبھی اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اور اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کی اہمیت بتلانے کے لیے چلے ہوئے ہیں، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. یقیناً کار انبیاء کر رہے ہیں کہ پیغام حق پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کی حدود کا خیال کیسے رکھا جائے اور اس کی حدود پر قائم رہنے کے اثرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، وہ سب کو بتلانے کے لیے تو بات کر رہی تھی. زیادہ تر ہماری جو گفتگو ہوگی وہ یقیناً نسل جوان پر ہے، تربیت اولاد پر ہے. اور اس معاشرے کے اندر انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس معاشرے کا جب وہ حصہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہی تھی کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو فالو نہ کریں. اپنے لائف سٹائل میں دیکھ لیجئے کہ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسا میرا لباس ہو کسی دوسرے کا نہ ہو، جیسا میرا گھر ہو کسی دوسرے کا نہ ہو. چونکہ یہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ. یہاں پر انسان کی شہوات اور خواہشات اتنی ہے کہ ہر انسان کی آرزو کیا ہے؟ عورت انسان کی آرزو ہے، بنین، بیٹے، اولادیں، جائیدادیں، جاگیریں، سونا چاندی، تمام کی تمام یہ چیزیں، درہم و دینار، یہ سب کی سب انسان کی کیا ہے؟ حب الشہوات. اور یہی انسان کی ضروریات بھی ہیں. اسی کو ہم نے جب لیا تو ہم نے سمجھا کہ یہ دنیا ہے، یعنی حب الشہوات، بیٹوں کا طلب کرنا، جائیدادوں کا طلب کرنا، گھروں کا طلب کرنا، بہترین گاڑیوں کا طلب کرنا، سہولیات زندگی، تمام تر فیسلٹیز جو ہیں اسے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا ہی ہے. نا عزیز من، یہ سارے کا سارا دین ہے. یعنی دین اور دنیا میں توازن رکھنا، تناسب رکھنا اس میں، اور اس کو اکٹھا لے کر چلنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب کوئی دینی امور ہوں، ہم نے الگ الگ کر دیا نا دین کو. ہم نے کہا نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، مجلس دین ہے، عزاداری دین ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری وہ چیزیں کہ جن کو ہم مخصوص ایام میں اور اس ٹائم میں انجام دیتے ہیں اس کو ہم دین کہتے ہیں. باقی یہ جو دنیا ہے ہماری، گھر ہے ہمارے، اولادیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو ہم زندگی میں دنیاوی شمار کرتے ہیں، یہ تفریق ہم نے کی ہے. یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے کہ اگر تم معیشت کماؤ گے تو یہ دنیا داری ہے، اگر تم بچے پیدا کرو گے تو یہ دنیا داری ہے، اگر تم ازدواج کرو گے، شادیاں کرو گے تو یہ دنیا ہے. یہ تفریق ہم نے ڈالی ہے. وگرنہ تلک حدود اللہ، اگر اللہ کی حدود کو دیکھا جائے تو یہ تمام کے تمام امور اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے بطریقہ احسن اگر انہیں انجام دیا جائے تو یہ سب کا سب دین ہے. اور اس دین کو جب آپ نے الگ کر دیا، دین کو الگ کرنے کا مقصد آپ کا کیا تھا کہ آپ ایک یہ نظریہ پیش کر رہے تھے کہ دین کے وقت دین اور دنیا کے وقت دنیا.
یعنی نماز کے وقت نماز پڑھتے ہوئے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، ہم جائے نماز بچھائیں گے، ہم مقدمات وضو کو لیں گے اور اس کے نماز پڑھتے ہوئے سر پر دوپٹہ لے لیں گے، چادر لے لیں گے، حجاب کر لیں گے، بس نماز ختم ہوئی، دین ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم دنیا کے امور میں لگ گئے، یعنی باقی امور میں لگ گئے، گھر سے باہر نکلنا پڑا، یا ویسے جو ہے نماز کے وقت آپ نے میوزک کو آف کر دیا، اس کے بعد لگا رہا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی حدود یہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حکم قطعی طور پر نہیں دیا کہ آپ ایک مخصوص وقت کے لیے کیا کریں کہ آپ اس حرام کو ترک کر دیں اور اس کے بعد آپ پر وہ جائز ہو جائے گا اور آپ پھر اپنی مرضی سے اس کو انجام دے سکتی ہیں۔ نہیں، یہ شرعی حدود نہیں ہے، اللہ کی حدود یہ نہیں ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے راستے بھی یہ نہیں ہے۔ جب آپ نے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، علوم حاصل کیے، حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ اسکول لائف میں اس کا ایک اور سٹائل ہے، کالج میں چلا گیا ایک اور سٹائل ہے اس کا، یونیورسٹی میں چلا گیا وہ ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہی لوگ جن کے گھروں میں مجالس ہوتی ہیں، یہی لوگ کہ جو عزاداری کے دل دادا ہیں، یہی لوگ جو عاشق سید الشہداء اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عاشق سمجھتے ہیں، اور پھر جب مصائب میں بہت درد آتا ہے ان کے دل میں تو کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم زینب کبریٰ کے ساتھ اس پرچم کو بلند کرتے، حسینی پرچم کو، اور ہمارا نام بھی ان کربلا والی فاتح خواتین کے ساتھ ہوتا، کامیاب خواتین کے ساتھ ہوتا۔ ضروری نہیں ہے آپ یہ کہیں کاش اس وقت ہم ہوتے، کاش ہم علم اٹھاتے، کاش ہم زینب کبریٰ کا اس وقت ساتھ دیتے۔ آپ کا ساتھ دینا صرف وہ نہیں تھا، آج بھی آپ زینب کبریٰ کا ساتھ دے سکتی ہیں، آج بھی آپ زینب کبریٰ کی آواز بن سکتی ہیں، آج بھی آپ زینب کبریٰ کا کردار پیش کر سکتی ہیں، آج بھی آپ اس خالص لبیک یا حسین کی آواز بن کر سامنے آ سکتی ہیں، آ سکتے بھی ہیں، آ سکتی بھی ہیں، یعنی یہاں پر صرف خواتین کا مخصوص نہیں ہے، استثنائی نہیں ہے، خواتین یہاں پر سبھی۔ جب آپ جس جگہ پر بھی ہوتے ہیں وہیں پر آپ اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کس کے پیروکار ہیں، آپ یہ فعل کیوں انجام دے رہے ہیں؟ چونکہ اسلام نے آپ کے لیے حدود معین کر دیں، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اپنے کلاس فیلوز، اپنے اسٹاف میں، جس جگہ پر بھی، جس سوسائٹی میں بھی آپ ہیں، اگر وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا ہے اور پھر بالاتر مومن شو کیا ہے، محب اہل بیت شو کیا ہے، تو وہاں پر آپ کو ایسا پیش کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ کتنا خوبصورت مکتب ہے، یہ کتنا خوبصورت دین ہے اس کا۔ کیوں؟ اسلام نے پورے کے پورے تحفظات مرد و زن کو دیے، جس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کمی ہوگی ان اصولوں میں۔ مرد کا مقام الگ رکھا، عورت کا مقام الگ رکھا، اور دونوں کو عزت کے ساتھ پروردگار عالم نے نوازا۔ عورت کے تحفظ کو دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ جو خواتین کے حقوق کے لیے شور مچاتے ہیں، اسلام نے عورت کو اس حد تک بھی حق دیا کہ عورت یہ خاتون پروردگار عالم کی مخلوقات کا وہ کرشمہ ہے کہ جس کو فرماتا ہے کہ ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں، ہر کوئی ہر طرح کی نگاہ اس پر نہیں ڈال سکتا، کہ پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ خدا فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، من جلابیبہن، جب بھی کسی نامحرم کے سامنے جائیں، گھر سے باہر جائیں تو کیا کریں؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپیں، جلابیب اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، اپنے مکنے، اپنی چادریں، اپنے حجاب کر کے نکلیں۔ کیوں کہا؟ یعنی یہاں پر اللہ کی وہ مخلوق خوبصورت خاتون فرماتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اگر تم پہچانے بھی جاؤ کوئی تمہیں اذیت نہ کر سکے، کوئی تم پر گندی نگاہیں نہ ڈال سکے، تم جس طرح پاکیزہ گھر سے نکلی ہو ویسے ہی پاکیزہ واپس لوٹو، اور جب اس انداز سے جاؤ گے
تو کوئی تم پر گندی نگاہ ڈالنے والا نہیں ہوگا. یعنی جب باحجاب جاؤ گی، باوقار جاؤ گی اور اپنی ارزش اور قیمت بتلاتے ہوئے جاؤ گی کہ میں کوئی لونڈی نہیں، کوئی عام عورت نہیں کہ جس پر ہر مرد جو چاہے نگاہ ڈالے، میں وہ نہیں. جب آپ اس انداز سے نکلیں گی اور جائیں گی اور اپنی سوسائٹی میں جا کر بیٹھیں گی، اپنے اس دائرۂ کار میں جا کر بیٹھیں گی، اس ادارے میں بیٹھیں گی جہاں پہ مردوں کا بھی سامنا آپ کو کرنا ہوگا، تو یقیناً وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے آپ سے خائف ہوں. کیسے خائف ہوں؟ کہ یہ خاتون جو ان شرعی حدود کے اندر ہے یہ یقیناً فضولیات کو پسند نہیں کرتی، یقیناً ایسے ڈائلاگ جو نامحرم بول دیتے ہیں ان کو یہ پسند نہیں کرے گی. آگے اسے خوف یہ ہوگا کہ اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں گا تو اس کا جواب مجھے مناسب ملنے والا نہیں ہے. یقیناً آپ کی اس روش کو دیکھ کر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے ایسا کیوں کیا، جب پوری یونیورسٹی میں، پورے ماحول میں، پوری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپائے. دیکھو کس قدر حسین لگ رہی ہیں، خوبصورت لگ رہی ہیں، دیکھو ان کی ڈریسنگ کیسی ہے، ان کا سٹائل کیسا ہے، تو تم نہیں چاہتی کہ تم ایسی نظر آؤ. تو پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں اگر تو یہ مسلمان ہیں تو انہوں نے اللہ کی حدود کو نہیں، انہوں نے دل سے نہیں کہا لا الہ الا اللہ، میں نے ہر معبود کی نفی کر دی، فقط اللہ کو رکھا، میں نے محمد رسول اللہ پڑھا. صرف یہ نہیں کہ ہم ان ہستیوں پر یہ گفتگو کرتے چلے جائیں فلاں نے اس کی توہین کر دی، فلاں نے اس کی توہین کر دی. سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا توہین کی ہے یا نہیں کی. ہو سکتا ہے میرا پورا کردار ان کے خلاف ہو، اس سے بڑی توہین کون سی ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ دوسرے کی جانب آپ جائیں پہلے دیکھیں، آپ کہیے جن کی مثال مجھے دے رہے ہو کہ تمہیں حسین لگ رہی ہوگی، مگر نہ میرا خدا ان کو حسین سمجھ رہا ہے، نہ میرا نبی ان کو حسین سمجھ رہا ہے، نہ میرا وہ ریلیجن جسے میں لے کر چلی ہوں کہ میں دین مبین اسلام پر ہوں، میرے اسلام نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی. مجھے اس نے کہا کہ تم عزیز ہو، تم عظیم ہو، تم محترم ہو، تم ایک آزاد عورت ہو، تم پر غلامی کی نگاہیں نہیں پڑنی چاہیے کہ کوئی کنیز سمجھ کر ہر کوئی تم پر اپنی نگاہیں ڈالتا رہے اور تمہارے بارے میں ریمارکس پاس کرتا رہے. ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہے حسن یہ نہیں ہے کہ جس کو ہر کوئی دیکھ لے. اگر اس نے مجھے حسین بنایا ہے، جو میرے حسن کا خالق ہے، اس نے مجھے اس حسن کو باقی رکھنے کے لیے بھی بہت سے اصول سکھائے ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق جب میں یہاں پر علم کو حاصل کرنے کے لیے آئی، میں گھر سے چلی ہوں تو ملائکہ نے میرے قدموں کے نیچے پر بچھا دیے. یعنی میرے علم کی اتنی ارزش ہے، میرے نکلنے کی اتنی اہمیت ہے کہ میں علم کو حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں. تجھے میرا علم حاصل کرنا، میرا ہر قدم اٹھانا عبادت قرار پایا. جب ہر قدم عبادت قرار پایا ہے میرا، اور جب میں یہاں پر پہنچ گئی، علم کے ہر اس لفظ کو میں نے سنا اور پھر اسے لکھا اور پھر اس کے بعد اسے اپنی زندگی میں پیادہ کرنے کی کوشش کی، تو پروردگار عالم مجھے ہر لفظ کے عوض میں جنت میں شہر عطا کرنے والا. یہ کب کہہ سکتی ہیں آپ؟ جب آپ اللہ کی حدود کو پہچان لیں گی کہ اگر میں اس کی حدود میں رہتی ہوں تو اس نے میرا دائرہ کار بھی یقیناً معین کر رکھا ہے، اس کے مطابق اگر میں یہ زندگی گزار کر جاؤں گی، یہ چند لمحات چند گھنٹے گزار کر جاؤں گی، جب یہاں سے واپس لوٹوں گی تو میرے تمام تر گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، اور مجھے اس معاشرے کا عظیم ترین فرد قرار دیا جائے. جب آپس میں اکثر آپ لوگ، جب آپ کے ڈسکشن گروپ بنائے جاتے ہیں، پروجیکٹس گروپ بنائے جاتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، جس جگہ پر بھی، اسکول میں، وہاں پر اگر آپ اکٹھے ہیں، مکس ہیں، تو وہاں سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو پاکیزہ کرنا ہوگا، قلوب کو پاکیزہ کرنا ہوگا. اگر تو سبھی مسلمان ہیں اس گروپ کے اندر، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے سبھی تقریباً مسلمان ہی ہوتے ہیں جو گروپ بنائے جاتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے، میل فیمیل اسلام کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطنت جب ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے تو وہ علم عبادت نہیں رہتا، وہ آپ کا نکلنا عبادت نہیں رہتا، وہ آپ کا وہاں پر زحمات کرنا، تکالیف اٹھانا، برداشت کرنا، علوم کو حاصل کرنا، وہ عبادت نہیں رہتا. وہ بلکہ کیا ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی پیروی ہو جاتی ہے وہاں پر.
یعنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. گئے کس لیے تھے آپ؟ کہ آپ اللہ اور رسول اور ولی کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالے روشنیوں کی جانب لے کر آئیں. وہاں کیا کیا آپ نے اولیاء کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور آپ نے یعنی اللہ کو بھی ولی نہ مانا، رسول اللہ کو بھی نہ مانا اور اہل ایمان کو بھی نہ مانا. پھر کیا کیا؟ والذین کفروا، یعنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. پھر وہاں پر ایمان والوں کو چھوڑ کر، اولیاء کو چھوڑ کر طاغوت کو اپنا ولی مان لیا، سرپرست مان لیا. جب طاغوت شیطان سرپرست بن جائے تو پھر حسین ابن علی جیسے جہاد کے لیے نکل پڑتے. اب یہاں پر اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہم حسینی بھی کہلوائیں، زینبی بھی کہلوائیں، توحیدی بھی کہلوائیں، علوی بھی کہلوائیں، مگر پیروی شیطان کی کر رہے ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ کیا محمد اور آل محمد کے راستے کا انکار کرنا نہیں ہے؟ توحید کا انکار کرنا نہیں ہے؟ اس لیے ہر طالب علم کو جو علوم کو حاصل کر رہا ہے، چونکہ آپ کا مقام پروردگار عالم نے جو بیان فرمایا، پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجارت کرے، اگر کوئی آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو زہد اختیار کرے، اور اگر کوئی دین و دنیا دونوں کو چاہتا ہے کہ بہترین انداز سے گزریں، فرمایا علم کو حاصل کرے. چونکہ علم آپ کو بتلائے گا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. علم آپ کو بتلائے گا کہ اللہ کی اطاعت کیا ہوتی ہے، شیطان کی اطاعت کیا ہوتی ہے. علم آپ کو آگاہ کرے گا اس سے آپ کا حسن کس چیز کے اندر ہے، آپ کا قبح کس چیز کے اندر ہے، خوبصورتی کس میں ہے، بدصورتی کس میں. چونکہ اس خوبصورتی کو جب لے کر چلیں گے آپ کہ اللہ نے مجھے خوبصورت خلق فرمایا اور مجھے اب بہترین انسان بن کر بہترین معاشرے کا فرد بننا ہے، ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد میں دیکھوں کہ میں نے وہ علم حاصل کر لیا کہ جس کی وجہ سے ملائکہ اپنے پر میرے پاؤں کے نیچے بچھاتے رہے. کیا میں اللہ کے اتنا قریب ہو گئی؟ ہر علم آپ کو خدا کے قریب کر سکتا ہے. جن علوم کا حکم دیا گیا وہ اللہ کے قریب کر سکتا ہے آپ کو. اور پھر آپ ہر علم کے اندر دیکھیں گی اس کی توحید کے کرشمے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے مدارس میں جا کر ہی آپ پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. دین مبین اسلام کو جب سمجھ لیں گے، اور ہمارے پاس بہترین مرکز علوم مجالس سید الشہداء ہے، کیونکہ ہر بندہ تو مدارس میں نہیں جا سکتا کہ جا کر علوم کو حاصل کرے. اگر کرے تو بہترین ہے، بہت اچھا ہے. یہ اگر نہیں جا سکتا تو پھر یہ 2 مہینے خصوصی طور پر جو مجالس کے ہیں، ان مجالس کے اندر تلاش کیجئے کہ وہ کون سے علوم ہیں کہ جو ہمیں ملائکہ کے پروں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، اوپر چلاتے ہیں. وہ کون سے علوم ہیں کہ جو ہمیں طاغوت کی نفی کر کے، شیطان کی نفی کر کے، چونکہ میں تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں شیطانی امور جتنے بھی ہیں ان کو اپنی زندگی کا حسن بناتی چلی جاؤں. اگر ڈریسنگ دیکھوں گی، دشمن کا ڈریس مجھے پسند آئے گا. آپ دیکھ لیجئے، جینز کا پہننا، ٹائٹس کا پہننا، ٹائٹس لباس پہننا، شارٹ شرٹس کا پہننا، ایسی ڈریسنگ کرنا کہ جو آپ کے دشمن نے آپ کو سکھائی، اسے آپ نے قبول کر لیا. ادھر سے آپ کہتے ہیں ہم تو تقلید ہی نہیں کرتے، جبکہ بدترین تقلید آپ نے کر لی کس کی؟ دشمن کی. دشمن کا لائف سٹائل اپنا کر آپ سمجھے کہ میں بہت حسین لگ رہی ہوں، بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، جبکہ ادھر سے آپ اپنے پاکستان کے دفاع کے لیے خصوصی طور پر بہت نعرے بلند کرتے ہیں. اس کا دفاع کرنے کے ساتھ غداری نہیں کرنی ہم نے، جس کے ساتھ کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا ہم نے. کیوں؟ ہمارے ملک میں ہم اپنے ملک کے دل دادا ہیں، ہر کسی کو اپنے وطن سے پیار ہے. اگر پاکستان سے بھی پیار ہے آپ کو، دین مبین اسلام بھی رکھتی ہیں، آپ کے دین نے بھی آپ کو کلچر دیا، آپ کے ملک نے بھی آپ کو کلچر دیا،
ان دونوں کو کتنا فالو کیا. آپ کے ملک کا لباس، آپ کا قومی لباس شلوار قمیض ہے، آپ نے اسے رد کر دیا، چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے. جب اس کی نفی کر دی تو کون سی محبت ہے آپ کو اپنے وطن کے ساتھ؟ آپ نے تو دوسرے کا پسند کیا ہے لباس. آپ تو جس کو مرد آباد امریکہ کہتے ہیں، امریکہ کو بھی دشمن بھی سمجھتے ہیں، ساتھ اس کے لائف سٹائل کو بھی اپنائے چلے جا رہے ہیں، گھر کے اندر بھی، گھر سے باہر بھی. پھر کہاں کی وہ محبت، کہاں گیا وہ آپ کا دین؟ آپ نے تو نہ اسلام کو قبول کیا اور نہ ہی اپنے ملک کو قبول کیا. عزیز من، اگر پہنچنا چاہتے ہیں اس چیز پر کہ ہم غیرت مند بننا چاہتے ہیں، چونکہ ایک غیرت دینی ہے، غیرت ملکی ہے آپ کی، کہ آپ کسی ملک کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہتے، اپنے ملک کی توہین نہیں چاہتے، اپنے ملک کے لیے خالص رہنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے ملک کی غیرت ہے آپ کے اندر. اسی طرح دین کی بھی غیرت ہے. اگر آپ اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مسلک کو چھوڑ کر، اس ریلیجن کو بے سود سمجھتے ہوئے، بے مقصد سمجھتے ہوئے دوسروں کی غلط تقلید کو لے لیں گے، دوسروں کے غلط انداز زندگی کو اپنا لیں گے، تو پھر آپ نے اپنے دین کے ساتھ وفا نہیں کی، یعنی دین کو ناپسند کر دیا. پھر جتنے مجالس کرواتے چلے جائیے، جتنی عزاداریاں کرواتے چلے جائیے، جتنے بڑے مومن بنتے چلے جائیے، اشک بہاتے چلے جائیے، خدا شاہد ہے حسین کی عزاداروں میں شامل. صرف اشک بہانا دین نہیں ہے. اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اس کی حدود کا دفاع کرتے ہوئے، ان اشکوں کا بہانا، ایک اشک بہ جائے جنت ہونا چاہیے، ایک آنسو آ جائے. تو دعا کیجئے کہ کہیں پروردگار میرے ان آنسوؤں کو کوفہ والے آنسوؤں کے ساتھ، کوفیوں کے آنسوؤں کے ساتھ شمار نہ کرے، ان احساساتی آنسوؤں میں شمار نہ کرے، بلکہ حق سید الشہداء مجھے سمجھا دے، مجھے اتنی معرفت عطا کر دے. اگر پہلے نہیں تو پروردگارہ انہی مہینوں میں، انہی ایام میں، بحق ھذا الایام، بحق ھذا الاعذار، ہمیں اتنی معرفت عطا فرما کہ ہم حسین کو ایسے پہچانیں جیسے 72 نے پہچانا تھا حسین کو. چونکہ حسین کے لشکر کی تعداد جتنی مختصر ہے، اور سید الشہداء کامیاب کتنے ہوئے اس مختصر سے لشکر سے، اسی طرح امام زمان علیہ السلام کے لشکر کو بھی دیکھ لیجئے گا. آپ نے روایات میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. امام کے لشکر میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہو، اور جان اپنی جوانیوں کی قدر کیجئے، اپنی زندگیوں کو بمقصد گزاریے کہ میری یہ زندگی کسی کے کام آ جائے، میں اپنی اس زندگی کو اپنے امام کے حوالے کر سکوں، جس طرح زہیر ابن قین نے کی، جس طرح وہب کلبی، اور بھی بہت سارے، جس طرح شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم. ان سب نے چونکہ اللہ کی حدود کو سمجھتے ہوئے، اس کی اطاعت کو سمجھتے ہوئے، سید الشہداء پر قربان ہونے کے لیے ہر کسی کی کوشش یہ تھی سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں. اور پھر خواتین کے اندر جو جذبہ تھا، بہت مشکل ہے ان خواتین کا مقتل سے نکلنا، اور پھر یہ میسج پہنچانا کہ ہم کس کی خاطر نکلے ہیں کربلا سے، اور اب ہمیں کوفہ اور شام کے سفر کرنے. جب 11 محرم کو کربلا سے زینب کبریٰ نکل پڑی، کوفہ کے راستوں کی جانب چل پڑی، قافلہ چل پڑا. یہی وہ کوفہ ہے، یعنی خدا کی خاطر اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے، ان حدود کو قائم رکھتے ہوئے، کہتے جس کوفہ میں زینب کبریٰ گئیں، اس کوفہ میں بی بی کچھ سال رہ چکی تھی، اور رہ یوں نہیں چکی تھی، علی کی بیٹی اس کوفہ میں استاد رہ چکی تھی، تفسیر پڑھایا کرتی تھی زینب کبریٰ. کتنا مشکل ہوگا علی کی بیٹی کے لیے یہ جملہ کہنا جب کوفہ میں وارد ہو رہی تھی. سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن تھے، بن پلانے محمل تھے، وارد کوفہ کیا جا رہا تھا. جب یہ قافلہ پہنچا، اطلاع دے دی گئی کوفہ والوں کو کہ قافلہ آ گیا ہے.
کہا گیا ابھی وارد کوفہ نہ کیا جائے، کیوں؟ ابھی دارالعمارہ کو رنگ کیا جا رہا تھا، ابھی کوفہ سجایا جا رہا تھا۔ جب رات کو باہر روک دیا گیا، بی بی نے سید الساجدین سے سوال کیا، سجاد ہمیں ابھی کوفہ سے باہر کیوں روکا گیا؟ جواب ملا، پھوپھی اماں ابھی کوفہ سجا نہیں ہے۔ اس وقت علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، پروردگارا، چونکہ جو شاگردیں تھی زینب کبریٰ کی کوفہ میں، اس وقت بی بی فرماتی ہے میرا اللہ مجھے کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون۔